بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے گاؤں کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے دنیا کا آخری کنارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو قدرتی خوبصورتی میں سب سے آگے ہے اور دنیا کے امیر 3 ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، پاکستانی کمیونٹی اس ملک میں چوتھے نمبر پر سب سے بڑی کمیونٹی ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یورپ کے خوبصورت ملک ناروے کے گاؤں کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف ناروے کے گاؤں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے بلکہ وہاں کے لوگوں کی زندگی، رہن سہن، کلچر اور ثقافت کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، ناروے کی کل آبادی اتنی نہیں جتنی ایک سال میں پاکستان میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں 6 مہینے تک سورج نہیں نکلتا اور جب نکلتا ہے تو 6 مہینے غروب نہیں ہوتا۔ ناروے کے دیہات میں رہنے والے لوگ کھیتی باڑی زیادہ تر شوق کے طور پر کرتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود دنیا کے امیر 3 ممالک میں آتا ہے۔ دوستوں، ناروے کا آفیشیل نام کنگڈم آف ناروے ہے۔ ناروے کی کل آبادی تقریباً 55 لاکھ کے قریب ہے، جو دنیا میں آبادی کے اعتبار سے 120ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ تقریباً 3,85,000 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 62ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستوں، ناروے کے تقریباً 84% لوگ شہروں میں رہتے ہیں، بلکہ 16% لوگ دیہات میں آباد ہے۔ چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود ناروے دنیا کے امیر 3 ممالک میں شمار ہوتا ہے اور یہاں کی دیہی زندگی اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے۔ دوستوں، ناروے کے گاؤں عموماً دلکش قدرتی مناظر کے درمیان واقع ہے، جن میں بلند و بالا پہاڑ، گھنے جنگلات اور شفاف جھیلیں شامل ہیں۔ یہاں کے دیہات میں روایتی لکڑی کے مکانات ہوتے ہیں جو مختلف رنگوں میں رنگے جاتے ہیں۔ ان کی چھتیں گھاس سے ڈھکی ہوتی ہیں، جو دیکھنے والوں کو ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ دوستوں، ناروے میں شکار کرنا ایک پرانی روایت ہے۔ کچھ دیہاتی لوگ آج بھی شوق کے طور یا وقت گزاری کے لیے کرتے ہیں۔ دوستوں، ناروے کے دیہات میں چھوٹے پیمانے پر کاشتکاری کی جاتی ہے اور زیادہ لوگ اپنی ضروریات یا شوق کے لیے فصلیں اگاتے ہیں۔ زرخیز وادیوں اور ساحلی علاقوں میں لوگ مکئی، آلو اور سبزیاں اگاتے ہیں اور یہ سب زیادہ تر جدید مشینری کے ذریعے کاشت کی جاتی ہے۔ دیہات کے لوگ بیر بکریاں پالتے ہیں، ان کا دودھ حاصل کرتے ہیں اور ان سے پنیر بنا کر مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ دوستوں، ناروے کے کئی دیہات سمندر کے قریب ہے جہاں ماہی گیری عام ہے۔ دیہاتی لوگ مچھلیاں پکڑنے کے مقابلے بھی کرتے ہیں اور اپنی روایتی کشتیوں پر سمندر میں نکلتے ہیں، جنہیں اسکیچ کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ناروے کے لوگ موسم سرما میں کھیلوں کا مزہ لیتے ہیں، جیسے کہ اسکیٹنگ، آئس سلائیڈنگ اور اسکائنگ۔ گاؤں کے لوگ مختلف روایتی تہوار بھی مناتے ہیں، جیسے مڈ سمر اور کرسمس۔ ان موقعوں پر موسیقی، رقص اور بڑے بڑے کھانے ہوتے ہیں۔ ناروے کے دیہات میں ماحول دوست سرگرمیوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ لوگ ری سائیکلنگ، صفائی مہم اور قدرتی ماحول کے تحفظ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ دیہات میں ہاتھ سے بنی ہوئی دستکاری بھی مشہور ہے، جیسے لکڑی کے نقش و نگار، کپڑے، مٹی کے برتن اور زیورات۔ ان چیزوں کی نمائشگاہ کی گیلریوں اور میلوں میں کی جاتی ہے۔ دیہات میں صحت کے مراکز بھی موجود ہیں، جہاں بنیادی علاج، حفاظتی ٹیکے اور دیگر سہولیات دی جاتی ہے۔ بازار ہفتہ وار یا ماہانہ لگتے ہیں، جہاں مقامی لوگ تازہ پیداوار، دستکاری اور دیگر اشیاء خریدتے اور بیچتے ہیں۔ ناروے کے دیہات اپنی صاف ستھری فضا، ٹھنڈی ہواؤں اور دلکش مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات کی وجہ سے یہاں کی زندگی دنیا کے دیگر حصوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوستوں، اگر آپ کبھی ناروے کے گاؤں کی سیر کریں تو یا تو آپ کو یہ جگہ اتنی پسند آئے گی کہ واپس آنے کو دل نہیں کرے گا، یا پھر آپ پہلے ہی دن واپس آنے کا فیصلہ کریں گے۔
دوستوں ناروے کے اکثر گاؤں میں فائبر آپٹک انٹرنیٹ موجود ہے، یعنی لوگ پہاڑوں اور برفانی علاقوں میں بھی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ بجلی ہائیڈرو پاور پانی سے بنائی جاتی ہے، اس لیے گاؤں بھی صاف اور سستی توانائی سے روشن ہوتے ہیں۔ ناروے دنیا کا سب سے بڑا الیکٹرک کار استعمال کرنے والا ملک ہے۔ گاؤں میں بھی لوگ زیادہ تر الیکٹرک گاڑیاں اور بسیں استعمال کرتے ہیں۔ گھروں میں شمسی پینل اور ہینڈ پمپ لگائے جاتے ہیں تاکہ سردیوں میں گرمائش حاصل کی جا سکے۔ تو دوستوں یہ تھی ناروے کے گاؤں پر ایک امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔